السلام علیکم. ایس بی پی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبین ناصر. ناظرین و سامعین، مالی سال 2023 پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مشکل سال ثابت ہوا. اس سال کے آغاز سے پہلے ہی یعنی کہ مالی سال 2022 میں روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں اجناس اور خام تیل دونوں ہی کے دام بڑھنا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد پاکستان میں سیلاب آئے جن کی وجہ سے بہت سے زرعی علاقے زیر آب آئے اور کافی زیادہ نقصانات بھی ہوئے. اس کی وجہ سے نہ صرف اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بلکہ خام تیل کی دستیابی بھی متاثر ہوئی، جس کے باعث صنعتی سرگرمیوں میں خاطر خواہ کمی آئی. اس کا براہ راست اثر ملکی برآمدات پر پڑا اور ساتھ ہی عالمی معیشت بھی سست روی کا شکار رہی. لہٰذا بیرونی سرمایہ کاری کا رجحان بھی گھٹ گیا. اگرچہ بیرونی شعبے سے آمدنی کم ہو رہی تھی لیکن بیرونی اخراجات اسی رفتار سے کم نہ ہو پائے اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آتی رہی. بالآخر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اقدامات کی بدولت درآمدات یعنی امپورٹس میں کمی تو آئی لیکن ساتھ ہی معاشی سرگرمیوں پر برے اثرات پڑے اور صنعتی شعبہ سست روی کا شکار ہوا. ان تمام اسباب کی بدولت ملک کی معیشت مالی سال 2023 میں صرف 0.3% بڑھی. اس معاشی سست روی کے اسباب اور اثرات کی تفصیلی جائزے کے لیے آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شائع کردہ اسٹیٹ آف پاکستانز اکانومی رپورٹ 2023 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جو کہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسی رپورٹ کے چند اہم موضوعات پر روشنی ڈالیں گے. جی ناظرین، تو مالی سال 2023 میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کیسی رہی اور موجودہ مالی سال میں اس کی کیا سمت رہنے کی توقع ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکنامک پالیسی ریویو ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر فدا حسین صاحب. فدا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ عالمی معیشت کی 2023 میں کیا احوال رہے اور پاکستان کی معیشت پہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوئے؟ جو گلوبل اکانومی میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا جو ہے وہ ہم اگر سمرائز کریں تو دیر آر ان 3 ویز اس نے جو ہے وہ امپیکٹ کیا اکانومی کو، ڈومیسٹک اکانومی کو. فرسٹ، اگر ہم دیکھیں کہ گلوبل اکانومی میں پچھلے 1-2 سال میں کس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی پوسٹ کووڈ جو کموڈٹی پرائس سپر سائیکل جو ہم نے دیکھا، جس میں کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بہت تیزی سے اور انپریسیڈنٹڈ لیول پہ چلی گئی. دوسرا جو اس کو جیسے ہی اس میں تھوڑی سی ایز آ رہی تھی تو رشیا یوکرین جو کانفلکٹ ہے وہ آ گیا اور اس نے اس کو فردر دوبارہ سے جو ہے وہ یعنی پش کر دیا، ایمپلیفائی کر دیا. یا سمجھ لیں کہ وہ جو کموڈٹی پرائسز تھوڑی سی نیچے آنے لگی تھیں ان کو پھر انہوں نے اسی لیول پہ پلیٹیو کر دیا. اس سے گلوبل اکانومی میں بہت سارے ڈیولپنگ اور ایڈوانسڈ اکانومیز لائک ان میں جو ہے وہ اس سے انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھا، اور جب انفلیشن تیزی سے بڑھا تو پھر دونوں ڈیولپنگ ایز ویل ایز ایڈوانس اکانومیز نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھائے ٹو فائٹ انفلیشن. اس انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے جتنی بھی خاص طور پر ایڈوانس اکانومیز میں جو انٹرسٹ ریٹس بڑھے ہیں تو اس سے جو ڈیولپنگ اکانومیز لائک پاکستان تھی اس سے جو کیپٹل جو ہے وہ آؤٹ فلوز ہوئے. بہت ساری جو ایمرجنگ اور ڈیولپنگ اکانومیز تھی وہاں سے کیپٹل آؤٹ فلوز ہوئے. تو اس سے کیا فرق پڑا ہماری جیسے اکانومیز پہ؟ ایک تو یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے آپ کے جو جب یہاں سے پیسہ گیا تو ظاہر ہے یہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی پہ اس کا امپیکٹ آیا. دوسرا، جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ بڑھے ایڈوانس اکانومیز میں تو وہاں پہ بھی اکانومی سلو ہوئی. تو اس سے جو اکنامک سلو ڈاؤن ہوا تو اس نے 2 طرح سے ہماری اکانومی کو امپیکٹ کیا. ایک تو ایکسپورٹس ڈیمانڈ ہماری کم ہوئی، دوسرا اس کی وجہ سے ریمیٹنسز جو ہیں اس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑا. جو تیسرا فیکٹر جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے
جس کے ذریعے سے ڈومیسٹک اکانومی امپیکٹ ہوئی وہ تھا کہ اس نے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر جو ہے وہ انکریز کیا, جو کہ بسائڈ ہمارے جو ڈومیسٹک اپنی اکانومی کے بھی کچھ جو کہہ لیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے یا جو ڈومیسٹک انسرٹنٹیز تھی, ان دونوں فیکٹرز نے اس کو ذرا ایمپلیفائی کر دیا, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ. تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہر ایکسچینج ریٹ کے ڈپریشیٹ ہونے سے بھی جیسے انفلیشن ہمارا جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھا ان دی سیکنڈ ہاف آف دی لاسٹ فسکل ایئر. اچھا سر, یہ تو رپورٹ میں بھی بالکل اسی طرح سے مینشن کیا گیا کہ جو امپیکٹ کی آپ نے بات کی, ہاں ہم نے دیکھا کہ دیگر جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر بھی یہی رجحان تھا کم و بیش پاکستان میں جس طرح کا رہا. لیکن اس کے بعد سال کا جو آخری کے 6 مہینے تھے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر ملکوں میں کچھ مہنگائی میں کمی آنی شروع ہوئی, دیگر جو معاشی اظہاریے ہیں وہ بھی تھوڑے مستحکم ہونے شروع ہوئے, لیکن اس وقت پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں فالو ہوا اور ہماری معیشت میں جو ہے وہ مزید مہنگائی کا رجحان بڑھتا گیا. تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ جو سب سے بڑا جو ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں سٹارٹ آف دی فسکل ایئر 23 ایک بہت بڑا فلڈ آیا, جس کی وجہ سے ہماری کراپس جو اسٹینڈنگ کراپس تھی ان کو امپیکٹ آیا. اس میں فوڈ کراپس بھی تھیں, اور جو ایون جو ہے وہ اسی ایریا میں جہاں پہ زیادہ فلڈس نے امپیکٹ کیا وہاں پہ جو فوڈ اسٹاکس بھی ایون پڑے ہوئے تھے وہ بھی خراب ہوئے. تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تیزی سے بڑھی. ایک فلڈس کے آنے کی وجہ سے اس نے جو ہماری جو نہ صرف کراپس یا اسٹاکس جو ہے وہ امپیکٹ ہوئے بلکہ جو چیزیں جو ہیں ان کی جو سپلائی لائنس تھیں وہ بھی امپیکٹ ہوئی. دوسرا جو ایک اور اہم جو ڈفرینس ہے باقی بہت سارے کنٹریز کے مین میجورٹی آف دی کنٹریز, اس پہ یہ تھا کہ پاکستان ظاہر ایک IMF پروگرام میں تھا, اور اسی دوران میں یہ جو فلڈز ہے اور جو دوسرے کنٹری میں ایونٹس ہوئے اس کی وجہ سے جو 9th ریویو تھا, جو ہم پروگرام لاسٹ کنٹینیو کر رہے تھے 19 سے, اس کا جو 9th ریویو تھا وہ تھوڑا ڈیلے ہوا. تو ظاہر ایک تو IMF سے جو فنڈنگ آنی تھی پلس جو اس سے ریلیٹڈ جو باقی ملٹی لیٹرل بائیلیٹرل جو فنڈنگ آنی تھی وہ نہیں آئی. دوسری طرف ہم اسی دوران جو ہے وہ اپنے جو شیڈیول ڈیٹ فری پیمنٹس ہیں وہ کر رہے تھے, تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ریزروز پہ آ رہا تھا, اور ریزرو جو ہے وہ کم ہو رہے تھے. تو اس سے جو ظاہر ایکسچینج ریٹ پہ بھی پریشر آ رہا تھا. تو اس کو روکنے کے لیے پھر ہم نے ظاہر بہت سارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ دونوں نے مل کے میجرز لیے تاکہ ایک تو ایکسچینج ریٹ جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں اس میں جو ڈکلائن ہے اس کو روکا جائے. تو اس کی وجہ سے کچھ سپلائی ڈسرپشن جو ہے ڈومیسٹک, کچھ را مٹیریل کی امپورٹس یا فائنل گڈس کی جو امپورٹس ہے اس میں ظاہر ایشوز آئے, جس کی وجہ سے ہماری جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے انڈسٹریل پروڈکشن بھی کچھ انڈسٹریز کے امپیکٹ ہوا, اور ساتھ ساتھ ہماری جو ڈومیسٹک پرائسز تھیں بہت ساری گڈس کی اس پہ بھی جو ہے وہ پریشر جو آیا. اور تیسرا جو فیکٹر ظاہر ہے اسی سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو جنوری میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کافی تیزی سے ایڈجسٹ ہوا, اور اس کے ایڈجسٹمنٹ ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری کموڈیٹیز جو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی پرائسز اگرچہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی کم ہوئی, تو اس کا جو بینیفٹ تھا وہ پورا جو ہے وہ ڈومیسٹک پرائسز میں اس طرح سے بھی نظر نہیں آیا. ایک اور جو فیکٹر جو گورنمنٹ نے جو انرجی پرائسز ہیں اس میں ایڈجسٹمنٹ کی, اور وہ ایک دفعہ نہیں کی بلکہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس سال میں ہوئی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو ڈومیسٹک جو ہماری جو قیمتیں تھیں وہ وقفے سے بڑھتی رہیں. تو ان کا امپیکٹ جو ہے ظاہر جب انرجی پرائسز بڑھتی ہیں تو ان کا سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ آتا ہے پھر بہت ساری اور چیزوں کی قیمتوں پہ, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ سمجھ لیں کہ انفلیشن جو ہے وہ ان فیکٹرز کی وجہ سے اوپر کی طرف گیا, جبکہ دنیا بھر میں جیسے ہی انرجی پرائسز کم ہوئیں تو وہاں پہ انفلیشن جو ہے وہ نیچے آنے لگ گیا. So these were some of the major differences. Sir, I want to bring you back to one of those points جو آپ نے بات کی کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کو روکنے کے لیے جو اقدامات لیے گئے, ان اقدامات سے صنعتی شعبے پر ہم نے کیا اثر ہوتا دیکھا, اور ساتھ ہی
اب جب کہ امپورٹس کے اوپر سے یہ تمام طور پہ بحال ہو چکی ہیں، تو اب ہماری کیا توقع ہے کہ ملکی پیداوار پر کس طرح سے اثر پڑے گا؟ دیکھیے جو آف کورس ایک تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو بھی میئرس لیے گئے دیور نیسیسری انڈر دیٹ سرکمسٹانسز، جس میں ہمارے ریزرو جو ہیں وہ تیزی سے گر رہے تھے، ایکسچینج ریٹ پہ پریشر تھا، تو اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان دونوں نے وہ میئرس لیے. اب وہ میئرس جو ہیں وہ نمبر ون، جیسے ہم وی ور آلریڈی انکریزنگ دی انٹرسٹ ریٹس، یعنی کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے تھے تاکہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ جو ہے وہ سلو کی جائے، اور جب ڈومیسٹک ڈیمانڈ سلو ہوگی تو کم ہم کنزیوم کریں گے تو ہم باہر سے چیزیں کم امپورٹ کریں گے، یا ہم یہاں پہ سیو کر کے زیادہ ایکسپورٹ کریں گے، تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایکسٹرنل پریشر جو ہیں وہ ایز ہوں گے. ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آلریڈی فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ پالیسی کو مینٹین کیے ہوئے کافی عرصے سے، اور وہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے اٹ از سرونگ ایز اے شاک ابزاربر. مین وہ ایک فرسٹ ڈیفینس کے طور پر بھی ہے کہ جیسے ہی پریشر آیا تو ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوا، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئیں، اور دوسری طرف سے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی تیزی سے کم نہیں ہوئیں، جبکہ گلوبل ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی کم ہو رہی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ جب بڑھے تھے تو گلوبل ڈیمانڈ کم ہوئی، تو ظاہر ہے اس سے ہماری ایکسپورٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی کم ہوئی. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ آپ کی جو یہ ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی کی وجہ سے امپورٹس جو ہیں وہ تو کم ہوئی، لیکن ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی کم نہیں ہوئی، اور اس سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ نیرو ہوا. پھر یہ تھا کہ درمیان میں ہم نے اس کے بعد کچھ ایسے میئرس لیے جس سے ہم نے امپورٹ پرائرٹائزیشن کی طرف گئے. بینکس کو ہدایت دیں کہ آپ جو ہے وہ اسینشیل امپورٹس جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو نان اسینشیل امپورٹس ہیں ظاہر ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہرٹ ہوئیں. اس میں ہو سکتا ہے کچھ را مٹیریل، کچھ کیمیکلز، کچھ پارٹس بھی ہوں، جس کی وجہ سے کچھ انڈسٹریل پروڈکشن پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ضرور آیا. لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ان سرکمسٹانسز میں یہ ضروری تھا. کچھ میئرز ایسے بھی تھے جس سے ایکسچینج ریٹ پہ، یا کہہ لیں کہ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے اس پہ پریشر کم ہوا، کہ جیسے کریڈٹ کارڈ پہ جو پیمنٹس ہیں، کراس بارڈر پیمنٹس ہیں، اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک لمٹ لگا دی کہ ایک سال میں ایک کریڈٹ کارڈ جو ایک انڈیویجول ہے وہ $30,000 سے زیادہ کی پیمنٹس یا زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا $30,000 سے. اور اسی طرح جو ایکسچینج کمپنیز کے ریلیٹڈ کچھ ریفارمز کیے، جس سے جو انڈیویجولز بائی کرتے ہیں ڈالرز کے وہ اسپیکولیٹو پرپسز کے لیے نہ ہوں، تو اس کے لیے کچھ بایو میٹرک ویریفیکیشن جیسے فار ایگزامپل وہ انٹروڈیوس کروائی. پلس میں گورنمنٹ نے جو میئرس لیے ہیں اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں پوچھا. تو اس طرح سے انہوں نے بھی کچھ جیسے انہوں نے کچھ نان اسینشیل گڈس کی امپورٹس جو ہیں وہ بین ہی کر دی تھی، تو جو کہ ٹیمپریری تھا. ظاہر ہے یہ میئر جو ہے وہ ٹیمپریری ڈیورنگ دیٹ ڈیفیکلٹ پیریڈ جو ہے وہ لیے گئے تھے، اور جو کہ بعد میں ریورس کر دیے گئے. اب آلموسٹ آل جو میئرس ہیں وہ جو امپورٹ پرائرٹائزیشن والی جو گائیڈ لائنس تھی جو اسٹیٹ بینک نے دی تھی وہ بھی ودرا کر لی تھی ان جون. تو اس سے اب کیا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اب جو بھی بینکس کے پاس جو کسٹمرز آتے ہیں، اور بینکس جو ہے وہ ان کے پاس جو بھی اویلیبل فارن ایکسچینج ہے اس کے اگینسٹ وہ دے آر اوپننگ ایل سیز اور امپورٹس آ رہی ہیں. اگر آپ ابھی جو لیٹسٹ نمبرز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہیں کہ انڈسٹریل پروڈکشن تھوڑی سی اپ ٹیک ہے. ابھی اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو سیمنٹ کی سیل ہے، آٹو موبائل کی سیل ہے، پھر پی او ایل سیل ہے، یہ بڑی ہیں. اسی طرح جیسے میں نے ابھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ذکر کیا تو وہ اگست کا بھی جو نمبر آیا تو اس میں آپ دیکھیں تو منتھ آن منتھ 8% جو ہے وہ انکریز ہے اس میں، اور ایئر آن ایئر بیسس پہ بھی 2.5-2.6% انکریز ہے. سو دیٹ دیز انڈیکیٹرز سجیسٹ کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اب جو ہے وہ گریجولی پک کر رہی ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پہلو پہ بات کی جس کو ہم پچھلے
کئی سال سے یہ زیر بحث ہے اور وہ ہے اسٹرکچرل ریفارمز. تو ہمارے ناظرین کو ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز آخر ہیں کیا, ان کو کرنے سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اور یہ ابھی تک ہم کر کیوں نہیں پائے, یا اگر کیے ہیں تو ہم اس میں کہاں پہنچے ہیں؟ پہلا جو اسٹرکچرل ریفارم ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ کچھ ریفارمس ٹو امپروو پروڈکٹیوٹی ان دی اکانومی. اب اس میں پروڈکٹیوٹی امپروو کیسے کی جا سکتی ہے؟ جیسے ہم نے کچھ ایگزامپل کے طور پر چیپٹر 2 جو ہے اس میں ایک باکس ہے 2.1, تو اس میں ہم نے کچھ فیکٹرز ڈسکس کیے ہیں کہ ہم ایگریکلچر ایلڈ, کراپ ایلڈ جو ہیں وہ ہم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں یوزنگ جسٹ ون اسپیکٹ دیٹ از دی یوزنگ آئی ٹی سروسز. فار ایگزامپل آئی ٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایون ہم کیسے جو ہے وہ کراپ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. دس از ون آف دی فیکٹر. پھر ہم نے ایک چیپٹر 3 میں بھی ایک باکس کی فارم میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کچھ وہاں پہ بھی ڈسکشن کی ہے کہ ہم جو ہے جو کراپ ایلڈز ہیں وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں. جیسے ہائی ایلڈنگ سیڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو کلائمیٹ چینج ہر جگہ پہ ویسے تو امپیکٹ ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ابھی سگنیفیکنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, تو کلائمیٹ ریزسٹنٹ جو ویرائٹیز ہیں کراپس کی ان کو انٹروڈیوس کیا جائے. تو اس طرح سے ہم نے کچھ ایگزامپلس دیے ہیں. دس از جسٹ ون اسپیکٹ آف انکریزنگ پروڈکٹیوٹی. پھر ہے کہ ہم جو ایک جو اور امپورٹنٹ ریفارم جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, وہ ہے کہ ہماری اکانومی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ لو ہے اور یہ پچھلے سال اور کم ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو 23 میں وہ 13.6% جو ہے, جو کہ 14% یا اس سے اوپر رہتی تھی, جو کہ 13.6% پہ آ گئی. تو انویسٹمنٹ ہمیں انہانس کرنی ہے. اب انویسٹمنٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اینڈ گورنمنٹ انویسٹمنٹ دونوں کی اب ہم بات کرتے ہیں. اور پھر جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں انویسٹمنٹ جو ہے ناٹ اونلی ان فزیکل کیپٹل میں بات کر رہے ہیں, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم انویسٹ کریں, جس سے نیو آئیڈیاز ڈیولپ ہوں گے, نئی پروڈکشن ٹیکنیکس ہوں گی, نئی جیسے کراپ ورائٹیز کی بات کر رہے ہیں اور نئی صنعتیں آئیں گی. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیومن کیپٹل ہے اس میں انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے تاکہ انٹرپرینیورشپ ڈیولپ ہو, ٹرینڈ لیبر اویلیبل ہو جو کہ بہتر طور پر اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام ہے. تو ایک فیکٹر جو کم ہونے کا ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ ہم اوور ٹائم اس چیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یوزلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کراؤڈ ان ہوتی ہے, کہ جب گورنمنٹ انویسٹ کرتی ہے تو پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی انویسٹ کرتا ہے. تو گورنمنٹ انویسٹمنٹ کیونکہ لو ہے اس میں ایک فیکٹر بڑا جو جس پہ پھر اگین ایک اسٹرکچرل ریفارم جو ہم نے کہا ہے کہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمیں یہ جو لو ٹیکس بیس ہے اس کو براڈن کرنا ہے, اس کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ریسورسز جنریٹ کریں جو کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, ہیومن کیپٹل میں اور فزیکل کیپٹل میں انویسٹ کر سکتے ہیں, جس سے آپ کی جو اوور آل پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی اور باقی جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس سے بڑھے گی. پھر ایک اور جو ریفارم جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں, کہ ان کو ہمیں پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو اسٹیٹ جو بجٹ ہے اس پہ ایک طرح کا برڈن ہے, کیونکہ موسٹ آف دیم آر لاس میکنگ. تو اس لیے ان کو اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے تو ایک تو اس سے پروڈکشن ایکٹیویٹی بھی ہوگی, امپلائمنٹ جنریٹ بھی ہوگی, اور جو گورنمنٹ کو جو لاسز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یا جو برڈن یا اس کو جو ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تھرو سبسڈیز اور گرانٹس وہ کم ہوں گی. اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور جو براڈ نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ براڈ ریفارمس, وہ ہے جو نیرو یعنی کہ جو ایکسپورٹ بیس ہے ہماری وہ بھی کنسنٹریٹڈ ہے ان فیو
goods and few markets. So what we need to do is कि हमें, अगर आप देखें कि हम टेक्सटाइल रिलेटेड गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ लेदर, स्पोर्ट्स, और ये इसके अलावा अगर हम देखें मैन्युफैक्चर गुड्स जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करते. जस्ट एक कुछ आइटम्स हैं जिसमें सीमेंट एक फॉर एग्जांपल. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, या कह लें कि जो फ्यू रिफॉर्म जो कि हमने ज़्यादा डिटेल्स में रिपोर्ट में डिस्कस भी किए हैं. सर, मैं आगे बढ़ते हैं आपसे. अब मैं गुजारिश करूंगा कि हम मौजूदा माली साल पे नज़र डालें. तो अगर हम माली साल 2024 की बात करें तो अब तक के अदाद व शुमार के मुताबिक क्या हम ये कह सकते हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है? वो कौन से शोबे हैं जिनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, और मजमूई तौर पर हम इकॉनमी को किस तरफ से देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने अभी बात की कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जुलाई का जो नंबर था, अभी 2 महीने का डेटा है, तो उसमें अगर आप देखें तो जुलाई में जो LSM में डिक्लाइन था, लेकिन वो जो डिक्लाइन है पिछले जो कुछ महीने थे उससे काफ़ी कम था. और अगस्त में ग्रोथ दिखाई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई है, जो कि तकरीबन पिछले 11 महीने के बाद जो है पहली दफ़ा अगस्त में जो है वो मीन इंक्रीज़ हुई है प्रोडक्शन में. एक तो ये इंडिकेटर है. फिर इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो मैंने डिमांड इंडिकेटर्स की बात की, जैसे ऑटोमोबाइल सेल्स हैं, सीमेंट सेल है और POL सेल्स हैं. एक और जो अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो अभी हमारे पास कुछ क्रॉप एस्टिमेट्स भी आ गए हैं. फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की अभी मीटिंग हुई थी, तो उसमें तो उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक इस साल जो है वो हमारी जो कॉटन है इट इज़ गोइंग टू ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू द लास्ट ईयर. इसी तरह जो राइस प्रोडक्शन है उसमें पिछले साल के मुकाबले में कोई 2 से 3 मिलियन टन जो है वो ज़्यादा चावल हम प्रोड्यूस करेंगे इस साल. इसी तरह बाकी जो क्रॉप्स हैं, मीन आने वाली जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में भी, जैसे अगर आप देखें तो बड़ी एक क्रॉप वीट है, तो वीट के बारे में भी उनका जो टारगेट है वो अबाउट 30 मिलियन टन्स जो वो देख रहे हैं. तो अगर हम इन सब को भी देखें तो एग्रीकल्चर इज़ डूइंग मच बेटर कंपेयर टू द लास्ट ईयर. तो इसके साथ ही ये जो अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अच्छा होगा तो ये इसका जो पॉजिटिव स्पिल ओवर आएगा सर्विसेज सेक्टर पे भी, और वो भी होपफुली पिछले साल के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करेगा. सो दिस इज़ कि हम देख रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल जो GDP ग्रोथ है इस साल वो 2 से 3% के दरमियान ग्रो करने के इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं. मैं आखिर में आपको बैरूनी खसारे पे वापस लाना चाहूँगा. हम देखते हैं कि जब भी एग्रीगेट डिमांड में, मजमूई डिमांड के अंदर जब मुल्क में बेहतरी आती है तो उसका एक पहलू ये भी होता है कि ज़ाहिर है इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं और करंट अकाउंट के ऊपर जो है हम देखते हैं कि दबाव आता है. तो अब जबकि हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो फिर क्या वजह है कि जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट या खसारे का जो टारगेट है वो हमने आधे से 1.5% के दरमियान ही उसको रखा है? क्या इसके पीछे क्या वजूहत हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि जो डिमांड डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले में कुछ बेहतर होगी, लेकिन कोई बहुत तेज़ी से हम नहीं देख रहे कि डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट जो है दे आर एट दी हिस्टोरिक हाई लेवल ऑफ 22%. तो हम कंजम्पशन जो है वो देख रहे हैं कि कम होगी और थोड़ी सेविंग्स जो है वो बढ़ेंगी. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि करेंसी सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से कम हुई है और बैंक डिपॉजिट्स बढ़े हैं. सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आपकी इकॉनमी में जो है वो जो डिमांड है वो कंटेन रहेगी. और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इस वक्त कम हो रही हैं, ईज हुई हैं, जो कि यानी कि अपने हिस्टोरिकल लेवल से, मीन अगर हम देखें पोस्ट प्री पेंडेमिक लेवल्स पे अभी नहीं आई, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस पीक थी, अभी जो रिसेंट पीक उससे नीचे उससे काफ़ी नीचे हैं, और पिछले साल के मुकाबले में भी थोड़ी प्राइसेस जो हैं वो नीचे हैं. तो इसलिए वहाँ से हमें थोड़ा बेनिफिट हो रहा है कि अगर थोड़ी क्वांटम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर बढ़ेगा भी तो प्राइसेस के कम होने की वजह से जो इंपोर्ट जो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो कम हमें मिलेगी. तो इसलिए जो हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल जो इंपोर्ट्स हैं वो इतनी तेज़ी से ग्रो होती है नज़र नहीं आ रही. दूसरी तरफ
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا امپروو ہوئی ہیں پچھلے مہینے میں. تو وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کیونکہ پچھلے سال ہماری رائس کراپ خراب ہو گئی تھی, تو اس سال جو ہے وہ ہماری رائس کراپ جو ہے وہ بھی اچھی ہو رہی ہے. کاٹن خراب ہوئی تھی, کاٹن بھی اچھی ہو رہی ہے. ایک تو یہ دونوں یعنی کہ ہیلپ کریں گی ہماری ایکسپورٹس کو. اور ایک اور فیکٹر جو امپورٹ سے ریلیٹڈ تھا کہ لاسٹ ایئر ہمیں کاٹن اور گندم بھی امپورٹ کرنی پڑی تھی, اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کراپس کی جو امپورٹ ہے وہ اس کو کم پچھلے سال کے مقابلے میں کافی کم ہوگی. تو اس لیے امپورٹس کم ہونے رہیں گی اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گی. تو اوور آل جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی تیزی سے نہیں بڑھ رہا. پلس جو ریمیٹنسز ہیں اگر ابھی آپ دیکھیں تو وہ بھی وی ایکسپیکٹ کہ وہ دے ول مینٹین جو کہ لاسٹ ایئر کا لیول ہے اس کے قریب ہوں گی. تو اس لیے اوور آل جو ڈیفیسٹ ہے اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین کنٹینڈ, آلدو کہ ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے جو کہ ڈیمانڈ ریفلیکٹ کر رہی ہے. فضا صاحب تھینک یو سو مچ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.